نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ سورہ سبا کا آغاز ہوا 22ویں پارے کی دوسری سورت، اور ترتیب قرآن کے حساب سے سورہ فاتحہ سے دیکھیں تو اس سورت کا نمبر 34 ہے۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ اس سورت کو سورہ سبا کیوں کہا گیا؟ یہ سین سے ہے۔ ایک ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے سبا، وہ صاد سے ہوتا ہے۔ یہ ہے سبا۔ اس سورت کا نام سبا رکھنے کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یسجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں قوم سبا کا اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ سبا کہتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کامل شکر اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق صرف وہ معبود ہے کہ جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں موجود ہر چیز کا وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور جن معبودوں کی فرمایا کہ کافر عبادتیں کرتے ہیں وہ نہ کسی تعریف کے مستحق ہیں اور نہ کسی چیز کے مالک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ جیسے دنیا میں حمد کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، فرمایا ویسے ہی آخرت میں حمد کا مستحق وہی ہے، کیونکہ دونوں جہان اسی کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا الگ ذکر کیا اور آخرت کا۔ دنیا اور آخرت کی حمد میں فرق کیا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں جو حمد ہے اس کا فرق کیا ہے؟ تو اب دیکھیے علماء نے وہ فرق بتایا۔ دنیا کے اندر بندوں کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو مکلف بنایا اللہ نے، تو دنیا انسان کے لیے مکلف بنائے جانے کا مقام ہے، اور جبکہ آخرت جو ہے وہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا واجب نہیں ہے، کیونکہ آخرت مکلف بنائے جانے کا مقام نہیں۔ آخرت میں اہل جنت کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا، وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ تو فرمایا ان نعمتوں کا جو سرور ہوگا اور جو راحتیں ملیں گی انہیں، اس کی خوشی الگ سے ہوگی۔ تو وہ جو نعمتوں کی راحتیں اور خوشی ہوگی تو اس میں سرور ہی ایک ایسا الگ ہوگا کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی لوگ حمد کریں گے۔ اور جنت میں جیسے لوگ اللہ کی حمد کریں گے، قرآن میں اللہ نے آج ہی ہمیں بتا دیا کہ جنتی جنت میں اللہ کی حمد کیسے کریں گے۔ میں 2 جھلک آپ کو دکھاتا ہوں قرآن میں سے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور وہ کہیں گے کہ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا یعنی جنت کا وارث کیا۔ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے، تو کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ تو یہ ہے وہ حمد کے جو جنتی جنت میں اللہ کی اس نعمت کا جو جنت میں انہیں وارث بنایا جائے گا، تو وہاں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور اس وقت اس کی حمد کریں گے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور وہ کہیں گے جنت میں جانے کے بعد جنتی کہ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ دنیا میں غم ملتے ہیں لیکن جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، اور بے شک ہمارا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے، وہ قدر فرمانے والا ہے۔ اور وہ جنتی کہیں گے کہ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے جگہ میں یعنی اس گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، کیونکہ دنیا میں تو انسان کو تکلیف ہے لیکن آخرت میں جنت میں اللہ کی کوئی تکلیف نہیں۔ تو اس وقت جنتی کہیں گے کہ ایسے گھر میں اللہ نے ہمیں اتارا ہے کہ جس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتیوں کو یہ تسبیح کہاں سے آئے گی، یعنی یہ حمد کرنا کیسے ملے گا، یعنی ان کی زبان کیسے اللہ کی حمد کرے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو تسبیح اور حمد اسی طرح الہام ہوگا کہ جیسے دنیا میں بندے کو سانس آتی ہے اور جاتی ہے، ایسے اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے گا، اے میرے بندے ایسے حمد کر، ایسے اس کی تسبیح کر، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا یہ تو تھا وہ حمد، لیکن قیامت کا دن جو ہے وہ منظر جو ہوگا محشر کا، یہ بھی قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے، اور قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حمد ہوگی۔ کیسے؟ یہ بھی قرآن بتا رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ تو یہ علماء کہتے ہیں لیکن وہ حمد چونکہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس لیے زیر آیت یہ تفسیر آیت کا حصر بالکل درست ہے کہ یعنی حضور کی حمد گویا کہ اللہ کی حمد ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ حضور کی شان دکھائی جائے گی اور وہاں بھی اللہ کی حمد ہوگی۔ تو یہ سب قیامت کا منظر اس آیتوں میں پیش کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند وہ چیزیں بیان فرمائی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے یعنی گھیرے ہوئے ہے، اور اس میں لوگوں کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے بارش کا پانی ہے، مردے، دفینے، خزانے، اور جو زمین سے نکلتا ہے جیسے سبزہ ہے، درخت ہے، چشمے ہیں، کانے ہیں، اور حشر کے وقت مردے جو ہیں وہ بھی زمین سے نکلیں گے۔ اور فرمایا پھر جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، کیا آسمان کی طرف، بلکہ آسمان کی طرف سے اترتا ہے، جیسے بارش ہے، برف ہے، اولے ہیں، طرح طرح کی برکتیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو آسمانوں میں چڑھتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ فرشتے ہیں، وہ بندے کی دعائیں ہیں جو آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور بندوں کے عمل ہیں۔ فرمایا سب اللہ کے علم میں ہے، اور وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر مہربان ہے۔ یہ دیکھیے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی کہ الرحیم الغفور وہو الرحیم الغفور، تو فرمایا وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور فرمایا غفور، اس کو علماء نے کہا
کہ حمد میں کمی کرنے والوں کو وہ اپنے لطف و کرم سے بخشنے والا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ وہ چاہے وہ نعمتوں پر حمد کرنے والوں کو بھی نواز رہا ہے، لیکن نہیں کرنے والوں کو بھی وہ اپنے کرم سے بخش رہا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو بندہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرے، کیسے رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اپنے محبوب جیسا وہ محبوب عطا کیا ہمیں اور ان کا امتی بنایا، اور یہ قرآن جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ اپنا تعارف بھی ہمیں قرآن میں کروا دیا۔ آگے سنیے کیا کہ قیامت کا منظر اب دوبارہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اور ذرے سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں، مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اس آیت میں جو سورہ احزاب کا اختتام ہوا تھا تو آپ نے سماعت کیا تھا کہ وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت میں وہ صاف انکار کرتے تھے، یعنی قیامت کا صاف انکار کر دیا کہ ہمیں قیامت کوئی نہیں آئے گی۔ تو ان کافروں کا اللہ رب العالمین نے رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کافروں سے فرما دیں قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ اور فرمایا میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب ہر چیز اسے معلوم ہے تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اس کے علم میں ہے۔ اور پھر قیامت کا انکار یہ کیوں کرتے تھے؟ تو ان کا اعتراض کا بھی جواب دیا۔ وہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ جس کو دفنایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ذرے ذرے ہو جاتے ہیں، تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ انسانوں کے اجزاء جو بکھر جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں فضا میں، ہوا میں، تو ان کے بکھرنے کے بعد پہلے اس طرح کیسے جمع ہو سکیں گے کہ ایک ہی باڈی کا جو جزو ہے، فرمایا کہ وہ دوسرے انسان کے بدن میں نہ پہنچے۔ یعنی وہ اپنی عقل سے سوچتے تھے کہ جو انسان کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہیں، اجزاء ہیں، وہ جب اڑ گئے اور وہ غائب ہو گئے تو اسے کس طرح جمع کیا جائے گا کہ کسی کے بدن کا کوئی جز دوسرے بدن میں نہ پہنچنے پائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا انتہائی نفیس طریقے سے جواب دیا کہ فرمایا تم نے مخلوق کی پراگندی کو دیکھا ہے، جبکہ خالق کی قدرت و علم کا تم نے اندازہ نہ کیا۔ تو سنو، وہ رب العالمین ہر انسان کے ہر بدن کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ آخر میں اس آیت کے اختتام میں فرمایا کہ ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز، یعنی تم جسے ذرہ سمجھتے ہو، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں، فرمایا جو ایک صاف بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اس کے علم کا تو یہ ہے کہ اس نے لوح محفوظ میں سب کا سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو پھر اس رب العالمین کی قدرت اور اس کے علم کا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے علم میں کیا کچھ نہیں ہوگا، جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ آگے کا مضمون بھی بڑا زبردست آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت جہاں ہم نے جمع ہونا ہے اس فکر آخرت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور محشر کے لیے ہمیں اس میدان میں جمع ہونے سے پہلے دنیا کی جو زندگی میں ہمیں سانسیں ملی بھی ہیں، اللہ ان سانسوں کی قدر عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک
یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا سیکھنا سکھانا آسان کر دے، فہم قرآن کی دولت سے نواز دے یا رب العالمین۔ ہم سب کو باعمل بااخلاق باحیا بنا دے، قرآن پاک کی برکتوں سے قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو منور فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، خادم قرآن بنا دے۔ اے اللہ صحیح معنوں میں قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں مولائی کریم مرتے دم تک قرآن حکیم سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ساری خیر عزتیں نعمتیں راحتیں خوشیاں سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا لے، بدبختی سے بچا یا اللہ، ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچا لے۔ اے اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، اللہ ہماری سب دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔